महानगर मुरादाबाद में लाजपत नगर में वाक़ हाजी मोहम्मद इकबाल साबरी मौसमी के इशरत कदे में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। साबिक़ा सालों की तरह इस साल भी 10 रबीउल अव्वल मुताबिक 24 अगस्त 2026 बरोज़ पीर बाद नमाज इशा महफिल नात व खिताबों कुल शरीफ व लंगर का एहतमाम किया गया। ये वक्ती, ये सहरा, ये खुशकी, ये तर और उस पर किताबें हिदायत के दी, नबी भी उतारे शरीयत के दी, गरज के सभी कुछ तेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए। अल्लाह पाक ने सूरह रहमान में 31 मरतबा इस बात का चर्चा करा है और उसकी जितनी भी बेशुमार नियामतें हैं हम उसका शुक्र का आगाज हाफिज शाहिद साहब की तिलावत कुरान पाक से करने का शर्फ फरमाए और इसी दरमियान सना खान मुस्तफ़ा जनाब कारी अदनान खानदान के चश्म चिरा एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम। तो दुनिया को ले आज से अपने दिल से जुदा कर रहा हूँ, मुस्तफा की सना रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इसी दरमियान हमारे बीच कई खूबसूरत इजाफे हुए। कटार शहीद बाबा रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन गुलफाम साहब तशरीफ लाए और इस्तकबाल सूफी हाजी इकबाल साहब की तरफ से और इस नाचीज की तरफ ये है पिछला पैनो आलम के सरकार सिदरतुल मुंतहा चुका है निशाने अरशो बागे इरम हर जगह पर चुका है। कभी सुनिए 4 शेर के लिए कि वो आए बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में नजराने अकीदत पेश तेबा नगर के महाराजा फरियाद मोरे नस्वन की सुनते बा नकदाता दो भीख इन्हें भी दर्शन की दुखी है सुख दाता दो भीख इन्हें भी दर्शन की। मुझे फिर मुस्तफा ने फिर एक महफिल में शिरकत गई है। आशिकों आस्था काम मेरा बारिश में सहूलत हो गई है, बारिश में सहूलत हो गई। उनका रुतबा जाहिलों की कब समझ में आएगा और मेरी मानो तो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो, मेरी मानो तो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो, इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। मुल्तमिस तो जनाब राहित अली कुद्दूसी साहब से कि वो आए बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु हमारी और क्या पेश करूं जाना क्या चीज हमारी है, क्या चीज हमारी है।
بھی تمہارا ہے، یہ جہاں بھی تمہاری ہے۔ مقدس کی جالی تھام لیتے ہیں، اور جنہوں نے چاند کے ٹکڑے کیے سورج کو لوٹایا، سنبھل اے گردش دورہ ہم ان کا نام لیتے ہیں۔ امیدو جناب شعیب ادریس صاحب سے کہ وہ بھی 4 شعر یا 3 شعر ہمارے ابھی رائی کاری تو عالم کا کرم دیکھ رہا ہوں، سرکار تو عالم کا کرم دیکھ رہا ہوں، مٹتے ہوئے سب رنجو۔ میں گزارش کروں گا یا معظمی صاحب سے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ رسید و شفیع آمن مجاسی کو چھپا لو تمہارا ہوں، میری لاج بچا لو۔ کا چہرہ مجھے دکھائی دیا جناب پرویز اشرفی صاحب کا کہ میں ان سے بھی سرکار کی آمد کا اثر دیکھ رہا ہوں۔ آپ کے سامنے پرویز اشرفی صاحب۔ خدا کا نور فلک سے اترنے والا ہے، زمین تیرا مقدر سنورنے والا، آمنہ کی چوکھٹ پر فرشتے آنے لگے، آمنہ کی چوکھٹ پر بھی یہیں سے اٹھاؤ کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھا چاہتو میرا یہ یقین ہے، میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے، میرا یہ ایمان، میرا یہ یقین ہے، میرے مصطفیٰ سا۔ کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کے عاشق ہے جتانے، ان کے عاشق ہے جتانے، بے مزہ آتا ہے جشن میلاد منانے، جشن اجازی دستار صاحب ولایت صاحب رحمۃ اللہ علیہ بے شک شاہ اللہ صاحب بے شک شہر کے مشہور و معروف امیر جمال عثمانی صاحب کو ان 4 مصروں سے میں دعوت سخن جماعت میں ہم بھی ہیں، یعنی شہ انام کی امت، یعنی شہ انام کی امت میں ہم بھی ہیں، صد مرحبا کہ سایہ رحمت میں ہم بھی ہیں، صد مرحبا کہ سایہ رحمت میں ہم بھی ہیں، تنویر ان کے جشن ولادت میں ہم بھی ہیں، تنویر ان کے جشن ولادت میں ہم بھی ہیں، تنویر ان کے یہ عرش کی سجدھج، یہ ستاروں کی چکا چوندی ہے کہ مولا کی عنایت ہو مبارک۔
دائماً آباداً اعلیٰ حبیبی کا خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم علی حبیبی کلہم وہ محمد فخر سرور کون شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے اے شاہدی ہے محترم آپ کا کوئی مماثل بھی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے یہ دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا بے خود کیے دے میں تجھے رکھ لوں دل میں تجھے رکھ لوں اے چل وائے جانم نے دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے قرآن کے پڑھنے والے آباد ہیں اور بارگاہ الہی میں سجدے کرنے والے آباد ہیں وہاں جشن عید میلاد النبی کی تیاریاں چل رہی ہیں بولو بھائی جشن میلاد کی تیاریاں چل رہی ہیں روشنی کا اہتمام کیا جا رہا جھنڈوں کا اہتمام کیا جا رہا جلوس کی تیاریاں ہو رہی کہیں لنگر ہو رہا کہیں محفل نعت ہو رہی ہے کہیں محفل بولو بھائی ہر طرف یہی چرچا یہی ذکر ہے کہ پیارے نبی دنیا میں تشریف لانے والے دونوں جہاں کے مالک و مختار تشریف لانے والے تو میرے بھائیوں اتنا وقت نہیں ہے کہ لمبی چوڑی بات ہو سکے بس اتنا عرض کروں گا کہ جو ذات آنے والی ہے جس کے آنے کا ذکر ہو رہا ہے اس کو اللہ نے کس شان کا بنایا بولو بھائی اس کو اللہ نے کس شان کا بنایا سبحان اللہ بس اس کا حسن و جمال ملاحظہ فرما دیں اور میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں میں اس کی بات کر رہا ہوں ہم اگر پیارے نبی کی تعریف کر رہے ہیں تو سن کر رہے ہیں یا پڑھ کر رہے ہیں بولو بھائی جس نے تعریف کی جس نے نعت پڑھی یا تو سن کر تعریف کی یا پڑھ کر تعریف کی میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو سن کر تعریف نہیں کرتا صرف پڑھ کر تعریف نہیں کرتا نبی کی تعریف کرتا ہے تو نبی کو دیکھ کر کرتا ہے صحابی رسول حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ یہ کون ہیں یہ دنیائے نعت کے سب سے پہلے شاعر دربار رسالت اور 2 منٹ کے لیے توجہ لگا سید ذیشان بولے توجہ آپ حضرات سید ذیشان بولے حبیب داعی قرآن بولے اور تڑپ کر بارگاہ مصطفیٰ میں بشکل نعت یہ حسان بولے ہم ترا قطوئی وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ ملاحظہ فرما لیں اور صرف سر کے کانوں سے مت سنیے گا دل کے کانوں سے سنیے گا حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ یا رسول اللہ آپ جیسا حسن و جمال والا تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں آپ جیسا حسن و جمال والا
میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے. اور وجہ کیا ہے؟ باعث کیا ہے؟ دیکھا کیوں نہیں؟ آپ جیسا حسن و جمال والا تو کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. یا رسول اللہ، آپ جیسا حسن و جمال والا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا ہے. اور آگے پڑھتے ہیں غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں. مرحبا رنگ و نور کی باتیں، اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں. چاند جن کی بلائیں لیتا ہے، چاند اور طیبہ کے تم پہ کروڑوں درود، اور جو اس بزم میں شامل ہو اس پر رحمت نازل ہو. جو اس بزم میں شامل ہو اس پر رحمت نازل ہو. عزت و برکت حاصل ہو تم پہ کروڑوں درود. عزت و برکت حاصل ہو تم پہ کروڑوں. دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تبرک رکھا ہے، لنگر تیار کیا گیا ہے، ہم سب کی حاضری ہے تیرا اور تیرے محبوب کا، اور تیرے محبوب کے محبوبوں کا ذکر پاک کیا ہے، اور تیرے محبوب کا جشن میلاد منایا ہے. اے مولا ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ اس نذرانہ ہمارے آقا و مولا احمد مختار سید ابرار محبوب پروردگار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا نذرانہ عطا فرما. مولا تبارک و تعالی کل مومنین کل مومنات کل مسلمین کل مسلمات کی ارواح کو اس کا احسان ثواب فرما. مولا تبارک و تعالی ہم سب کو اس محفل میلاد پاک میں برسنے والی رحمت ہماری غلطیوں کو معاف فرما. یا اللہ تو سب سے بڑا رحیم ہے، تیری رحمتوں کی کوئی انتہا نہیں، تیری رحمتوں کی کوئی حد نہیں، تیری رحمتوں کا کوئی تیرے محبوب کی محبوبیت کا. یا اللہ سب کو اپنے نبی سے سچی محبت عطا فرما، اہل بیت مصطفیٰ سے سچی وابستگی عطا فرما. یا اللہ ہم میں سے جو بھائی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بھائی مقروض ہیں انہیں بارے قرض سے سبکدوشی عطا فرما. ہم میں سے جو بھائی بیمار ہیں ان کو شفائی کلی عطا فرما.
فرما، اس گھر کے رہنے والوں میں آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرما، محبت و الفت عطا فرما، اخلاص و پیار عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالی صاحب خانہ اور محتمیم محفل جناب الحاج محمد اقبال صاحب صابری، مولا تبارک و تعالی ان کے اور ان کے بچوں کے کاروبار میں، عزت میں، آبرو میں، علم میں، دینداری میں، عمروں میں خوب برکتیں عطا فرما۔ ان کے اور ان کے بھائیوں کے اور تمام اعزاء اقربا کے کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرما، تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما، مشکلات و امراض سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، بد نگاہوں کی بد نگاہی سے محفوظ فرما، پنجتن پاک کے خصوصی فیض و برکات سے مستفیض فرما۔ مولا تبارک و تعالی حاجی اقبال صاحب نے یہ جشن میلاد پاک انعقاد کیا ہے، مولا تبارک و تعالی ان کو اسی طرح عمر بھر اس جشن کو سجانے کی توفیق عطا فرما، ان کی زندگی میں بہاروں کا نزول فرما۔ مولا تبارک و تعالی جن جن حضرات نے آج اس محفل پاک میں شرکت کی ہے، یہاں حاضر ہیں، اپنے دلوں میں تمنائیں اور آرزوئیں لیے حاضر ہیں، اے مولا میں سب کے نام تو نہیں جانتا، لیکن تو عالم الغیب والشہادہ ہے، ہر ڈھکی بات جانتا ہے، ہر پوشیدہ بات جانتا ہے، ہر چھپی بات جانتا ہے۔ اے مولا تجھے تیرے محبوب کی محبوبیت کا واسطہ ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ مولا حسن کی امامت کا واسطہ، مولا حسین کی شہادت کا واسطہ، تمام اولیاء کرام کی ولایت کا واسطہ، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ لی خمسۃ اطفی